بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سوال یہ ہے کہ بیوی پر مرد کے کیا حق ہیں؟ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ بیوی پر مرد کے کیا حق ہیں، میں ان کو ایک دوسرا جواب دوں گا کہ مرد پر بیوی کے کیا حق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر بعد حمد و صلات کے ارشاد فرمایا کہ بیوی کے جو حق ہیں ان کے بارے میں میری نصیحتیں، میری وصیتیں قبول کرو اور ان پر تمہارا کوئی زور نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ جماع کرو، سوائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ جماع کرو اور کوئی شے ان کے ذمے تمہاری نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ برائی پر اتر آئیں یعنی بدکاری کریں تو پھر ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو اور ان سے تعلقات ختم کرو یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور تائب ہو جائیں یعنی آپ کی بات مان جائیں، تو پھر کیا کرو کہ ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان پر ظلم کرنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ یہ حق ہے مرد پر اپنی بیوی کا۔ اور پھر فرمایا کہ بیوی پر بھی کچھ حق ہیں مرد کے، اور وہ حق یہ ہیں کہ جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو اس کو اس کے بستر پر نہ آنے دیں، اور جس سے وہ ناخوش ہو اس کو اس کے گھر میں اس کو جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں نہ آنے دے۔ یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں جو بیوی پر حق ہیں مرد کے۔ سب سے پہلی بات، اگر مرد کسی آدمی سے ناخوش ہے تو اس کو اپنے گھر میں بھی داخل نہ ہونے دے، اور یعنی اس کے بستر پر بھی نہ آنے دے اور اپنے گھر کے اندر بھی اس کو داخل نہ ہونے دے۔ عزیز دوستو، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے تعلق سے ایک ہی حدیث کے اندر یہ باتیں فرما دی کہ شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے اور بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے۔ بیوی پر جو شوہر کا حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے بستر پر یا اس کو اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہونے دے، اور مرد پر بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ جو ہے یعنی کہ صرف جماع کے لیے اس کو طلب کرے، اس کے سوا اور اس کی بیوی پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔
عزیز دوستو، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے اور اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے حق ہماری بیویوں کے اوپر ہیں، اسی طریقے سے ہم پر بھی اب ہماری بیویوں کے حق ہیں۔ اسی کے سپورٹ میں دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حق بتلائے ہیں بیوی کے شوہر پر۔ سب سے پہلا حق آپ نے فرمایا کہ جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلا۔ دوسرا حق فرمایا کہ جب تو پہنے تو اس کو بھی پہنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کو برا بھلا نہ کہے اور اس کے چہرے پر نہ مار۔ یہ 4 ہوئے، اور 5ویں فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے اس سے تعلق ختم کرنا پڑ جائے، توڑنا پڑ جائے، تو اس کو اپنے گھر سے نہ نکالنا۔ یہ 5 حق ہیں عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر پر اس کی بیوی کے حق ہیں۔ تو ان سوالات کو تو ہر آدمی کرتا ہے کہ صاحب میرے جو حق ہیں میری بیوی پر کیا کیا ہیں، میرے حق میری بیوی پر کیا کیا ہیں۔ عزیز دوستو یاد رکھو، اگر شریعت نے شوہر کے حق بیوی پر رکھے ہیں تو بیوی کے حق بھی شوہر پر رکھے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو سردار بنا دیا گیا ہو یا عورت کے حق جو ہے شوہر سے زیادہ بڑھ گئے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 احادیث کے اندر مرد کے شوہر بھی واضح فرما دیے، اور عورتوں کے جو حق ہیں وہ بھی مردوں پر واضح فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا شوہر یوں کہے کہ وہ سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر فلاں پہاڑ سے پتھر اٹھا کر فلاں پہاڑ تک پہنچائے، تو پھر اس پر حق ہے، یعنی اس کی بیوی پر حق ہے کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث میں جو مرد کے حق ہیں، یعنی مرد کے جو حق ہیں بیوی پر، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت میں یہ بات جائز ہوتی کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں سب سے پہلے حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ یہ عزیز دوستو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے عورت کے اوپر اس کے شوہر کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جب سجدہ کرنے کا ارادہ کیا یا سجدہ کیا، تو آپ نے ان کو اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے پادریوں کو اور اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے بھی سجدہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا کسی اور کو کرنا تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے عورت اپنے شوہر کا حق اس وقت تک، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، عزیز دوستو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ نفل اور نہ فرض، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا، نہ نفل نہ فرض۔ عزیز دوستو، سخت وعید ہے ان عورتوں کے لیے جن کے شوہر ان سے ناراض ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد اس کو بلائے جماع کے لیے، ہم بستری کے لیے،
اور وہ اونٹ کے پالان پر بھی بیٹھی ہوئی ہو تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو منع کرے۔ عزیز دوستو، یہ مختصر احادیث میں نے 3 حدیثوں کا مجموعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے مرد و عورت کے حقوق کے اعتبار سے۔ باقی مزید جو تفصیل کے لیے جو ہے ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی حدیث تلاش کروں گا میں، اور پھر آپ کے سامنے اسی عنوان پر کوئی نہ کوئی حدیث پیش کروں گا، اور آپ کو یعنی میرا بھی علم بڑھے گا اور آپ کا بھی علم بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔